قرآن مجید سے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ چاچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، تایا کو بھی کہا جاتا ہے، دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو پہلے پارے میں دیکھ لیں آخر میں سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد فرمایا بیٹو ما تعبدون من بعدی، بتاؤ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، تو میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میری موجودگی میں تو میرے رب کی عبادت کرتے ہو، میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے بیک آواز کہا نعبد الہک، اے ہمارے والد گرامی ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، حالانکہ ہر بندے کا باپ ایک ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا آباؤکم، آبا اب ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے زیادہ باپ تو ایک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے باپوں کے رب کی عبادت کروں گا اور کریں گے۔ تو آپ کے باپ کون سے تھے؟ باپوں میں جب نام گنوائے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا اور اسحاق علیہ السلام کا نام آیا۔ یعقوب علیہ السلام کے حقیقی والد ایک تھے، اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام دادا ہیں تو قرآن نے دادا کو بھی باپ کہا۔ اسماعیل علیہ السلام یا چاچا ہیں یا تایا ہیں تو قرآن نے چاچا یا تایا کو بھی باپ کہہ کے بلایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ چاچا یا تایا کو مجازی طور پہ باپ کہا جاتا ہے، مجازی طور پہ باپ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے چاچا کو بھی مجازن باپ کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ بچپن کے اندر ان کے پاس رہے تھے، بچپن کے اندر ان کے پاس رہے تھے، حقیقی والد حاضر نہ تھا۔ آگے چلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم صاحب ایمان ہے، اور قرآن کہتا ہے سورہ توبہ 10واں سپارہ، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہیں وہ پلیت ہیں، ناپاک ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ ما لم ازل انقلو من اسلاب الطاہری الى ارحام الطاہرات، کہا میں ہر دور میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے باپ حضرت عبداللہ تک اور اپنی ماں حضرت آمنہ کے شکم اطہر تک، ہر دور میں جس نبی کی سلب سے گزرا اور جس ماں کے پیٹ اور رحم سے میرا نور گزرا، کہا لم ازل انقلو من اسلاب الطاہری الی ارحام الطاہرات، میں ہر دور میں اپنے ماں باپ تک ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا۔ کہ میرے آباء و اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ماں باپ تک نہ کوئی باپ مشرک آیا ہے، نہ کوئی ماں مشرک آئی، نہ کوئی باپ کافر آیا ہے، نہ کوئی ماں کافر آئی ہے۔ میرے سارے باپ بھی مومن ہیں، ساری مائیں بھی مومنہ، ساری مائیں بھی کیا ہیں؟ مومنہ ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، آپ کی آل سے حضور تشریف لائے، آپ کا نام اس میں گرامی حضور علیہ السلام کے شجرہ نسب میں آتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد معاذ اللہ آزر تھے اور وہ بت پرست ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام پر تہمت نہیں، یہ تہمت تاجدار کائنات کے نسب پہ آئے گی، یہ تہمت تاجدار کائنات کے والدین پہ آئے گی۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے ارادہ فرمایا
کہ رب تعالیٰ آپ کی اہل بیت کو ہر رجس سے، ناپاکی سے ہمیشہ کے لیے پاک فرمائے۔ تو رب تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو پاک کیا، لہذا ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ اگر مومن مانیں گے تو ان کے والد حضرت طارق ہیں، آزر نہیں۔ آزر تو بت پرست تھا، وہ تو بت بیچا کرتا تھا، بنایا کرتا تھا اور اس کی پوجا کرتا تھا۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث پاک میں آتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر ڈالا گیا، نمرود نے آسمان سے باتیں کرنے والی بلند و بالا آگ جلائی، جس آگ کے لیے 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئی تھی۔ آگ جلائی، بلند شعلے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، رب کا حکم آ گیا، آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر گلے گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم اس آگ سے بعد میں باہر نکل آئے، تشریف لے آئے۔ جب باہر نکل کے آئے، تشریف لے کر آئے، سامنے آپ کا چاچا کھڑا تھا جس کا نام ہے آزر، وہ سامنے کھڑا تھا۔ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر صحیح سالم آتے دیکھا تو اس نے کہا من اجلی دافعہ عنہ، کہا یہ جو ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے ہیں نا، اس میں میرا کمال ہے کہ میں ان کا چاچا ہوں، یہ میرے بھتیجے ہیں، یہ میری وجہ سے آگ سے باہر نکلے ہیں، آگ نے انہیں میری وجہ سے چھوڑا ورنہ آگ سے بچ نہ پاتے۔ چاچا کے منہ سے جب یہ بات نکلی کہ میری وجہ سے آگ سے نکلے ہیں، اسی لمحے وہ جو آگ بجھ گئی تھی، گلے گلزار ہو گئی تھی، اسی آگ سے ایک شعلہ ابھر کر آیا اور آپ کے چاچا کے پاؤں پہ گرا۔ پاؤں پہ گرنے کی دیر تھی، اس کے سارے وجود کو آگ لگ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جلتا رہا اور پکارتا رہا، آوازیں دیتا رہا، اے ابراہیم مجھے بچاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے دیکھتے رہے، وہ چاچا جل کے وہاں پر راکھ ہو گیا۔ آپ نے بچانے کی کوشش نہیں کی، نہ بچایا، نہ اس کی پکار پہ ایک بھی مرتبہ آگے بڑھے۔ آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، باپ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اولاد کی نظر میں کتنا ہی نکما کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، اگر اولاد کے سامنے باپ کو تکلیف ہو تو کیا باپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گی؟ کرے گی۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، چاچا تھا، بت پرست تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جل رہا تھا، آپ کو پکارا، کئی بار آوازیں دی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار بھی اس کی طرف دھیان نہیں کیا۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ آپ کا کیا تھا؟ چاچا تھا۔ اور اسی حدیث میں فقال امہ کا لفظ آیا، فقال امہ، کہا امہ ان کا چاچا، امن کہتے ہیں عربی کے اندر چاچا کو، فقال امہ ان کا چاچا۔